اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی غیرت کس چیز میں ہے؟ ہماری غیرت اس چیز میں ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں گالی نہ دے، کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہے، کوئی ہماری بہن بیٹی یا بیوی کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ ہماری غیرت کے تقاضے ہیں۔ اللہ سمیع و بصیر غیور ہیں، سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو اللہ کی غیرت کس چیز میں ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کی غیرت چھپے ہوئے اور ظاہری گناہوں میں ہیں، یعنی جب بندہ چھپ کر یا ظاہر میں گناہ کرتا ہے تو اللہ کی غیرت جلال میں آ جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، غیرت مند انسان کی بیوی بیٹی یا بہن پر کوئی غلط نگاہ ڈالے تو اس کی غیرت اور اس کی رگ حیات بھڑک اٹھتی ہیں اور وہ اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آگے ایکشن لیتا ہے۔ تو اللہ کی غیرت ہے کہ حرام کام بندہ نہ کرے۔ اللہ کی غیرت ہے کہ بندہ ظاہر اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مگر جب وہ بندہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، چھپ کر یا کھلے میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ اور جب رب کی غیرت کو جلال آتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی غیرتوں کے نتیجے بہت محدود ہیں، اس کے تقاضے بہت محدود ہیں، مگر رب غیور بھی ہیں اور عزیز ذو انتقام بھی ہیں، غالب بدلہ لینے والا، عزیز حکیم، غالب حکمتوں والا۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ہماری طبعی غیرت اگر جوش میں آتی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ ایکشن لیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ میں پڑتا ہے، رب کی غیرت کو جب جوش آتا ہے اور جلال میں آتی ہیں تو اس غیرت کے تقاضے پر آگے قدرت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنیے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں فواحش پھیل جاتے ہیں، برائیاں گناہ کھلم کھلا یا چھپ کر جب عام طور پر ہونے لگتے ہیں، یعمل بہا فیہم علانیۃ، اور وہ گناہ اعلانیہ ہونے لگے، کھلے عام ہونے لگے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا ظہر فیہم الطاعون، تو اللہ ایسی قوم میں طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے، والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، اور اللہ ایسی بیماریاں اس قوم میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے ان بیماریوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ یہ حدیث کوئی آج حضور کی زبان سے نہیں نکلی، یہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب لوگ کھلے عام گناہ کریں گے، جب کھلے عام بدکاری اور بے حیائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر طاعون اور ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ جن بیماریوں کے نام لم تکن فی اسلافہم، کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج گناہوں کا بازار کس قدر گرم ہے، اور پھر اللہ کی غیرت کو جب جلال آتا ہے، اور غیرت رب کی جلال میں کب آتی ہے؟ جب بندہ فواحش اور منکرات اور گناہوں میں پڑتا ہے تو اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے، اور رب پھر اس غیرت کے تقاضے کے مطابق کیا کرتا ہے؟ ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، پھر ان میں طاعون پھیل جاتا ہے، پلیگ کی بیماری پھیل جاتی ہیں،
اور ایسی بیماریاں کہ جن کا نام بھی ان کے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا. ابھی ایک کورونا کی وبا تھوڑی ہلکی نہیں ہوئی کہ دوسری نئی بیماری کا نام آ گیا. ابھی وہ ختم ہونے کی آئی کو پھر تیسرا نام آ گیا. تو یہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتایا کہ یہ گناہ کر کے لوگ رب کی غیرت کو بلا رہے ہیں.